السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم احسان الخالق یوٹیوب چینل، اور میں آپ کا میزبان حکیم احسان الخالق خلیق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امراض سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، امان میں رکھے، اور جو کوئی امراض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے اور ان کے مرض کو صحت میں تبدیل فرمائے۔ آج کے نسخے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن کو پر کلک کریں تاکہ ہمارے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سیب ایک مشہور پھل ہے ہمارے ہاں، بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا فرد جو اس کو نہ جانتا ہو۔ یہ ایک نہایت صحت افزا پھل ہے اور طاقت بخش پھل ہے، اور اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، چند اس کے نقصانات بھی ہیں، اور بیماریوں میں بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا متواتر استعمال کیا جائے تو صحت کے اندر یہ بہترین اضافہ کرتا ہے، بلکہ ایسے سمجھے کہ صحت کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ سبز رنگ کا ہوتا ہے، کچھ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سبز سرخ مکس ہوتا ہے۔ تو سیب جو بھی ہو، اس کو پھر مختلف طریقوں سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سیب جو ہے وہ کچا سیب بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، سیب کا مربہ بھی استعمال کرتے ہیں، سیب کو سرکہ بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں، سیب کا شربت بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے بھی کیا جائے، سیب بہرحال فائدہ مند ہے، اور اس کے فوائد اور نقصانات پر آپ کو ایک مفصل میں گفتگو عرض کروں گا۔ سیب جو ہے یہ دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے، پہلا فائدہ اس کا۔ دوسرا فائدہ، یہ دل کو طاقت بھی دیتا ہے، دل کی گھبراہٹ کی صورت میں فائدہ دیتا ہے، اور دل کی گھبراہٹ میں تازہ سیب ہو تب بھی مفید ہے، اور اگر سیب کا مربہ کھائیں تب بھی مفید ہے۔ سیب میں اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہو تو اس کے لیے بھی سیب استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں فولاد ہے۔ اگر وٹامن کی کمی ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے ہے۔ اور کیلشیم کی کمی ہو تو پھر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں، کیونکہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس کے اندر وٹامن بی بھی ہوتا ہے اور وٹامن سی بھی ہوتا ہے، یعنی کسی طرح کی وٹامن کی کمی ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، سیب کا ایک نقصان یہ ہے کہ سیب قابض ہوتا ہے، تو آپ جب بھی اس کو استعمال کریں، اس کے اوپر کالا نمک یا اس کے ساتھ شہد، تھوڑا تھوڑا شہد لگا کر وہ استعمال کر لیں تو یہ مزید فائدہ مند ہو جائے گا۔ لیکن شہد کا مربہ جو ہے وہ قابض نہیں ہوتا، بلکہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ کسی آدمی کو گرمی کا مرض ہو تو اس کے لیے گرمی کے مرض کو یہ ختم کرتا ہے۔ کسی آدمی کے اندر خون کی کمی ہو تو خون پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھایا جائے اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی لیا جائے۔ کسی کے چہرے کے اندر داغ دھبے ہیں جس کے لیے کریمیں استعمال کرتے ہیں، تو سیب جو ہے یہ چہرے کو نکھارتا ہے۔ اگر سیب کھا لیں اور سیب کے چھلکے کا پیسٹ بنا کر آپ چہرے پہ لگا لیں تو یہ چہرہ جو ہے اس کے اندر چمک بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر نکھار اور صفائی بھی پیدا کرتا ہے۔ کسی آدمی کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا تو جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے اور جگر کو طاقت بھی دیتا ہے۔ کسی کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا تو معدے کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، اور معدے کے افعال کو درست بھی کرتا ہے۔ کسی کے اندر تھوڑا کام کر کے وہ خفگی کا شکار ہو جاتا ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی سیب بہت مفید ہے۔ کسی آدمی کو سانس کی تنگی ہو یا خشک کھانسی ہو
تو اس کے لیے بھی سیب جو ہے یہ بے حد مفید ہے، یعنی خشکی کے امراض ہوں تو اس کے لیے بھی سیب جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ اگر کسی آدمی کو قے آتی ہو تو یہ ہلکا ترش سیب جو ہے وہ اگر استعمال کرے تو قے اور متلی فوراً رک جاتی ہے۔ اور کمزوری ہو، کسی آدمی کو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں یا گال پچکے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ سیب جو ہے یہ بہت مفید ہے بندے کو موٹا کرنے کے لیے بھی، لیکن اس میں پھر سیب کاٹ کے نہ کھایا جائے بلکہ ثابت سیب جو ہے وہ اس کو کھایا جائے، یعنی چکی لگا لگا کے۔ جو ترش سیب ہوتا ہے وہ قے کو روکتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ قابض بھی ہوتا ہے، قبض بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ سیب جو ہے یہ دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے، دل کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور پریشانی وغیرہ کی صورت میں اگر سیب کھایا جائے تو پریشانی کے اثرات سے بندہ بچا رہتا ہے۔ اگر روزانہ 2 سیب کھا کر 1 پاؤ دودھ صبح نہار منہ پیا جائے تو 6 ہفتوں میں انسانی صحت قابل رشک ہو جاتی ہے۔ کتنے ہفتوں میں؟ 6 ہفتوں میں۔ رات کو سوتے وقت سیب کھانا یہ قبض کو ختم کرتا ہے، قبض کشا ہے، ٹھیک ہے۔ معدہ کی کمزوری اور ضعف جگر کی صورت میں ترش سیب استعمال کرنا انتہائی مفید ہے۔ یہ جس علاقے میں سیب پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ ترش سیب جو ہے نا اس کو بڑا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے سیب قدرت کا بہترین تحفہ ہے، اور اس کا یہ ہے کہ سیب کو صبح خالی پیٹ کھا کے اوپر سے دودھ پیا جائے، دماغی کام کرنے والے بھی۔ اور کسی کے خون میں سرخ ذرات کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیب جو ہے یہ سرخ ذرات وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ سیب کا جوس، ایک ہوتا ہے ملک شیک، نہیں، سیب کا جوس پینے سے انتڑیوں کی سوزش بھی ختم ہوتی ہے، انتڑیوں کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے یا اس کا جو ہے اجابت ہوتی ہے تو انتہائی بدبودار ہوتی ہے، تو اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے، بدبو کو بھی ختم کرتا ہے۔ گردوں کی صفائی کے لیے سیب جو ہے یہ ایسے سمجھیں کہ یہ ڈائلیسس کا کام کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ڈائلیسس والے مریض اس کو استعمال کرے تو، بلکہ یہ گردوں کی صفائی اس طرح کر دیتا ہے کہ بالکل گردے صاف شفاف شیشے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ سیب کے چھلکے جو ہیں اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، بعض علاقوں میں تو یہ ہے لیکن بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، سیب کے چھلکے خشک کر لیے جائیں اور خشک کر کے بطور قہوہ اس کو اگر استعمال کیا جائے تو جو 40 سال سے اوپر کی خواتین ہیں نا جن کو وہ پیریڈ کی بندش ہو جاتی ہے تو ان کی جو وہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو زائل کرتا ہے، اور ان کے جو ہوا اوپر جاتی ہے نا اس کی طرف، دماغ کی طرف، اور دماغ بھاری رہتا ہے تو خفگی والی کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے یہ جو اس کی چائے ہے نا اس کے چھلکوں کی وہ بہت بہت مفید ہے۔ اگر سیب کے چھلکوں کی چائے میں لیموں اور شہد کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ پیچش سمجھتے ہیں، جو مروڑ پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن اجابت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بہترین ہے، اور بخار اور کمزوری کے لیے بھی یہ سیب جو ہے اس کے چھلکے کی چائے اور اس میں لیموں اور شہد ڈال لیا جائے تو بہت مفید ہے۔ جوڑوں کے درد والے حضرات جو ہیں یہ اگر سیب کی چائے کا استعمال کریں تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ سیب جو ہے یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر سیب کے چھلکے ان کو خشک کر کے ان کو جلا کے اگر اس کو بطور منجن استعمال کیا جائے تو تب بھی یہ مسوڑوں کو اور دانتوں کو جو ہے نا یہ بہت مضبوط بناتا ہے۔ اگر سیب کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو یہ ہاضمے میں مدد دیتا ہے، یعنی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر حاملہ خواتین سیب کا مستقل استعمال رکھیں نا، روزانہ 1 سیب کھاتی رہیں تو بچہ خوبصورت ذہین پیدا ہوگا اور بیماریوں سے محفوظ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور 6 ماہ کی عمر میں اگر بچہ ہے 6 ماہ سے 1 سال تک
تو اس کو 2 چمچ سیب کا جوس روزانہ پلائیں تو اس کی صحت میں اضافہ دیکھیں، چھوٹی موٹی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، اور بچہ جو ہے، یہ آپ سیریلیک اور اس طرح کے یہ جو چیزیں استعمال کرواتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بچہ صحت مند بھی ہوگا اور بیماریوں سے محفوظ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پیچش، ٹائیفائڈ، تپ دق اور کھانسی میں سیب کا استعمال بے حد مفید ہے، چاہے وہ بچے کو ہو، چاہے ٹائیفائڈ بڑے کو ہو، اس کے اندر سیب یا سیب کا جوس استعمال کروایا جائے تو یہ باقی ادویات کے ساتھ ساتھ یہ بہت جلدی امپرومنٹ ہوتی ہے۔ اگر سیب نہ ملے تازہ، بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ سیب نہیں ملتا، تو اس میں سیب کا مربع استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ انشاءاللہ مفید ہے۔ اعضائے رئیسہ کو یعنی دل، دماغ، جگر، معدہ، ان کو یہ طاقت بھی دیتا ہے، اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مسلسل اگر استعمال کیا جائے نا سیب کو، یعنی روزانہ کے اعتبار سے استعمال کیا جائے تو اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر سیب کا جوس بنایا جائے اور پھر اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا جائے، بوائل کر لیا جائے، اور بوائل کر کے آپ اس کو رکھ لیں تو روزانہ 1 پاؤ اگر پلائیں کسی ایسے بندے کو جو چرس کا، افیم کا یا کسی بھی چیز کا نشئی ہو چکا ہو، تو وہ انشاءاللہ نشہ چھوڑ دے گا۔ سیب کا جوس نکالیں، اس کو جوش دیں، اور 1 ہفتے تک مسلسل اس کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد 1 دن کے ناغے سے بے شک پلاتے رہیں۔ اچھا، اگر آپ اس کا سیب کا مربع بنانا چاہیں تو آپ اچھا سیب لیں، یہ مربع جو ہے نا یہ مقوی جگر بھی ہوگا، مقوی دماغ بھی ہوگا، مقوی دل بھی ہوگا۔ تو عمدہ سیب 1 سیر لے لیں، 1 کلو لے لیں، اور احتیاط سے ان کو چھیل کر 1 کلو پانی میں ڈال کر ان کو جوش دے کر اتار لیں، پانی سے سیب کو الگ کر لیں۔ پھر 3 گنا، اگر 1 کلو سیب ہیں تو اس میں 3 کلو چینی ملا کر اس کا قوام تیار کریں۔ جب قوام تیار ہو جائے تو سارے سیب اس قوام کے اندر ڈال دیں، اور کسی چمچے سے اس کو ہلاتے رہیں، تھوڑی دیر ہلائیں۔ جب شیرہ گاڑھا ہو جائے تو اس کو اتار لیں، یعنی شیرہ بن رہا ہو تو اس کے اندر سیب ڈال دیں، جب شیرہ گاڑھا ہو جائے تو اس کو اتار دیں، اس کو ٹھنڈا ہونے پر کسی جار میں، کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ڈالیں، اگر پانی کا قطرہ گیا تو پھر وہ خراب ہو جائے گا شیرہ۔ سیب کے مسلسل استعمال سے بدن میں چستی، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کسی آدمی کی نظر کمزور ہے تو وہ سیب کو استعمال کرے، صبح رات کو کاٹ کے اس کو باہر رکھ دے کھلی ہوا میں، اور صبح خالی پیٹ اس کو کھا لے تو یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور حافظہ کو بھی تیز کرتا ہے۔ اگر سر کا درد ہو تو سیب جو ہے یہ اس کا چھلکا اس کو خشک کر کے جو رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ناک میں ڈال کے سونگھ لیں، جب سونگھیں گے تو انشاءاللہ اس سے سیب، وہ اس کا سیب کے نسوار، اس کو نسوار کہتے ہیں، سیب کو سونگھیں گے تو اس سے یہ اس کے سر کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں کے ورم کے لیے، بعض لوگوں کو آنکھوں میں ورم ہوتا ہے، آنکھوں کے ورم کے لیے اور آنکھوں کے پردوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور آنکھوں کی ویسے جملہ بیماریوں، تمام بیماریوں کے لیے سیب جو ہے وہ اس کا چھلکوں کا سرما بنا لیا جائے، اور اس میں 1 تولہ یہ سرما سیاہ ہو، اور 1 تولہ اس کے چھلکوں کا سرما ہو پیس کر، اور اس میں 1.5 ماشا کلمی شورہ ڈال لیں، تو کالی مرچ 4 عدد ڈال لیں، تو یہ اس کو پیس لیں اچھی طرح، اور 5 دن تک اس کو استعمال کریں، 5 دن تک، 7 دن تک اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بہترین ہے۔ دانتوں کے بنجن کے میں نے بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، تو اس کو مزید اگر آپ بہتر کرنا چاہیں تو سیب کا چھلکا لے لیں، 2 تولہ سیب کا چھلکا لے لیں، اور یہ جو بادام ہے نا، بادام کے چھلکے 2 تولے وہ لے لیں، اور سونڈ 1 تولہ لے لیں، نمک لاہوری 1 تولہ لے لیں،
پھٹکڑی آدھا تولا لے لیں، اس کا سب کا صفوف بنا کے یہ حسب ضرورت استعمال کریں، تو یہ بھی بہت بہترین ہے۔ شربت سیب یہ اعصابی طاقت کے لیے بہت بہترین ہے، تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ سیب جو ہے اس کا جوس نکالیں، ایک پاؤ اگر جوس ہو تو اس میں 3 پاؤ چینی ڈال کر اس کا پکائیں، اور جب وہ پکنے کے قریب ہو تو اس کے اندر 7 لیموں جو ہے وہ ڈال لیں آپ 3 گرام، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ اس کے بعد اس کو جب جب چاہے استعمال کریں، اس کو بوتلوں میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک احتیاط ہے کہ سیب کو جب کھائیں نا تو اس کو چبا چبا کر کھائیں، موٹا موٹا نہ کھائیں، اچھی طرح چبا کے کھائیں گے تو آپ کے معدے میں بھی طاقت آئے گی، لیکن آپ کے مسوڑوں کو اور دانتوں کو بھی طاقت دے گا۔ اچھا، سیب اگر 1 عدد لے کر اس کو اچھی طرح چھیل کر تھوڑا نمک لگا کر صبح و نہار منہ 3 روز تک کھانے سے سر درد کی شکایت، جو دائمی سر درد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو وساوس کا مرض ہے، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے لیے بھی سیب جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ کچے کچے سیبوں کو گرم کر کے اگر کہیں ورم ہو، سوزش ہو، تو وہاں پر اگر لگایا جائے تو یہ بہت مفید ہے، لیکن ترش سیب جو ہے اس کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ترش سیب جو ہے وہ نسیان، بھول کا مرض پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سیب کو ہم نے مختصراً کچھ عرض کیا ہے، تو سیب کے فوائد اور نقصانات دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔